نیا سال شروع ہو رہا ہے، 2026 آ رہا ہے، 2027 آ رہا ہے، تو میں کہتا ہوں تو ہمارے مذہب میں جب میلاد النبی کے موقع پہ میوزک جائز نہیں ہے. کیا بات ہے. ہمارا سب سے بڑا تہوار عاشقوں کا میلاد مصطفیٰ ہے. بے شک میں سچی بات کروں، ہمارا مسلک کہتا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. واہ سبحان اللہ. ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ میلاد مصطفیٰ کی شب ہزارہا شبہائے قدر سے افضل ہے. کیوں؟ کیونکہ شب قدر میں جبریل آتے ہیں اور شب میلاد میں مصطفیٰ جان رحمت جان جبریل تشریف لائے. شب قدر میں قرآن آتا ہے اور شب میلاد میں صاحب قرآن تشریف لائے. اگر یہ نہ ہوتے تو نہ رمضان کی بہاریں ہوتی، نہ شب قدر ہوتی، نہ شب معراج ہوتی، نہ شب برات ہوتی. جو ہے سب انہی کے دم قدم سے ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب ہم میلاد مصطفیٰ کی شب میں ناچ گا نہیں سکتے تو 31st نائٹ کو ہم کیوں ناچ گائیں؟ بلکہ میں تو ایک مشورہ آپ کو دیتا ہوں، اگر 31st نائٹ کو ایسے ہی آپ سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں کہتا ہوں اس دن بھی میلاد مصطفیٰ رکھ دو. کیا بات ہے. کیا بات ہے. ہم لوگ ایسا کرتے ہیں ممبئی کے آس پاس کرتے ہیں کہ جو نوجوان ناچ گانے میں جانے والے ہوتے ہیں ہم اس میں لمبا جلسہ کر دیتے ہیں تاکہ لوگ اسی میں بیٹھے رہیں. شراب پینے نہ جائیں، شربت عشق مصطفیٰ پئیں. ہاں، کسی کے زلف و رخسار کے گانے گانے نہ جائیں بلکہ رخ بددہا کا ذکر لے کر بیٹھ جائیں، نرگسی آنکھوں کا ذکر لے کر کے بیٹھ جائیں، والنجم دانتوں کا ذکر لے کر کے بیٹھ جائیں. حضور کے کریم وجود کا وہ وجود تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اور اگر ایسا نہیں کرتے تو یاد رکھنا شراب وہ منحوس چیز ہے جس کو اللہ کے رسول نے ام الخبائث قرار دیا ہے. اللہ اکبر، ساری برائیوں کی جڑ قرار دی ہے. نشے کے قریب تو جانا بہت بڑی بات ہے. جو نشہ کرتے اللہ کے رسول فرماتے ہو سکے تو ان کے قریب بھی مت بیٹھو. جو نشہ کرنے والوں کو اپنی محفل میں عزت کی جگہ دیتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے قیامت کے دن اللہ ان کو اندھا اٹھائے گا. نشہ کرنے والوں کو عزت کی جگہ بھی مت دو اپنے ماحول کے اندر. تو میرے بھائیوں نشہ نہ کرو، حضور کی محبت کی طرف آؤ. 31st نائٹ کو ناچنے گانے نہ جاؤ. اگر محفل ہی کرنا ہے حضور علیہ السلام کی میلاد کی محفل کرو، آقا کے ذکر کی محفل کرو. میں تو سوچتا ہوں اگر حضور کے ذکر کی محفل کرو گے تو پورا سال حضور کے ذکر کی برکت سے آپ کا اچھا گزرے گا. کسی بھی چیز کو دین کے کانسیپٹ میں دیکھو، دین کی تصویر میں دیکھو، دین کے آئینے میں دیکھو، دین کے عکس جمیل میں دیکھو. یہاں بھی کامیابی ہوگی، وہاں بھی کامیابی ہوگی. اور میری جاتے جاتے گزارش یہ ہے قرآن کو سیکھو. 5 پارے اگر کسی اچھے حافظ جی کے پاس بیٹھ کر کے خود سیکھ لو گے 25 پارے خود ہی پڑھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. اور اگر قرآن نہیں سیکھتے تو ایک بات یاد، صوفیہ فرماتے ہیں جنہوں نے دنیا میں قرآن پڑھنا نہیں سیکھا جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اندھا اٹھایا جائے. دنیا میں جو اندھا اٹھے اس کی دنیا برباد ہے، آخرت میں جو اندھا اٹھے اس کا کیا ہوگا. اس لیے قرآن پڑھنا سیکھ لو. سب کی کتابیں پڑھنا سیکھی نا، ذرا رب کی کتاب بھی پڑھنا سیکھو. دنیاوی تعلیم اتنی ہو کہ کم سے کم ہمارا ہر بچہ بچی گریجویٹ تک پڑھے، کم سے کم اتنا، زیادہ سے زیادہ جتنا. اور دینی تعلیم اتنی ہو کہ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو تو اذان ہم خود ہی دیں اور باپ مرے تو اس کا جنازہ بھی ہم خود ہی پڑھا سکیں. اتنا علم ہر ایک مسلمان کے پاس ہونا چاہیے. اس کی طرف ہماری توجہ. اور الحمدللہ ہمارے مخدوم زادے حضور امان میاں صاحب نے جو ہے وہ اس پر علی گڑھ اور گرد نواح میں بڑی کوئی فرض علوم پر آپ نے بڑا نعرہ دیا ہے. اللہ کا شکر ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ حال ایسا ہے تو مستقبل کیسا ہوگا. ہمارے مرشد نے اپنے جانشین کو ایسا تیار کیا ہے کہ حال بھی ہمارا بے حال نہیں ہے اور مستقبل بہت تابناک ہے انشاءاللہ. حضور امان میاں کے ہم قدم سے قدم لگا کر کے چل رہے ہیں، چلتے رہیں گے. آپ نے کہا فرض علوم، فرض علوم تو ہر مسلمان کو سیکھنا چاہیے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جتنا علم حاصل کرنا مسلمان پر فرض ہے اگر اس نے اتنا علم حاصل نہیں کیا تو کل قیامت کے دن اس کو بغیر حساب و کتاب جہنم میں ڈالا جائے گا. صحابہ نے پوچھا حضور بغیر حساب کے جہنم میں ڈالنا سمجھ میں نہیں آیا. تو آقا فرماتے ہیں جس کو علم سیکھنے کا موقع ملا اور اس نے فرض علم نہیں سیکھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. کیونکہ اللہ کے نزدیک جہالت کوئی عذر نہیں ہے، جہالت کوئی عذر نہیں ہے. ایک بات بتاؤں، میں بات تقریر ختم کر چکا لیکن فرض علوم کی بات ایک بات عرض کروں. ہمارے پاس جب علم نہیں رہتا
تو ہم جاتے ہیں نیکی کرنے اور آتے ہیں گناہ کرنے، علم نہ ہونے کی، یہ علم نہ ہونے کی نحوست ہے۔ نشے سے خطرناک چیز اور نشے سے بری وبا جہالت ہے۔ ایک آسان بات بتاؤں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت میں کچھ لوگ 40 60 سال تک نماز پڑھیں گے مگر وہ نمازی نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نماز پڑھنا سیکھا ہی نہیں۔ کچھ لوگوں نے آپ کو یہ بتا دیا، جاہلوں نے، ارے مولانا کیسے بھی پڑھو اللہ قبول کرتا ہے۔ اگر کیسے بھی پڑھو اللہ قبول کرتا ہے تو نبی کو بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا بات ہے، واہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کیسے بھی نہیں چلے گی، جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو ایسی پڑھو گے تو اللہ قبول فرمائے گا۔ بے شک بے شک۔ تو ہم نے بائک چلانا سیکھی تو سیکھ کر کے بائک چلائی نا، کمپیوٹر چلانا سیکھا تو سیکھ کر کے کمپیوٹر چلایا، موبائل چلانا سیکھا تو موبائل سیکھ کر کے چلایا۔ اگر سیکھنے سے پہلے بائک چلاتے تو کیا انجام ہوتا؟ کیا بات ہے، گھر جانے کی بجائے ہسپتال نہ چلے جاتے؟ اور وہ تو میں رعایت میں کہہ رہا ہوں ہسپتال جانے کی بات، میری جگہ دوسرا کوئی مقرر ہوتا تو وہ کچھ اور کہتا، لیکن میں نہیں کہوں گا۔ بغیر سیکھ کر کے گاڑی چلاؤ گے تو ہسپتال جاؤ گے، اور بغیر سیکھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ ہر کام سیکھ کے کرتے ہو اور اللہ کی عبادت بغیر سیکھے۔ 2 رکعت نماز جو فرض کی، جو فجر کی سنت ہے، اس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں تمام دنیا کی نعمت ایک پڑھنے میں اور فجر کی 2 سنت ایک پڑھنے میں، پوری کائنات اس کے برابر۔ جب سنت کا یہ عالم ہے تو فرض کا عالم کیا ہو؟ اس کو بغیر سیکھے پڑھتے ہو۔ اب نہ سیکھنے کی جو نوست ہے وہ بتانے لگا ہوں، اس کے لیے اتنی لمبی تمہید باندھی۔ ہم نے تحریمہ شروع کی، ایسے شروع کرتے ہیں، اس کو تحریمہ کہتے ہیں۔ تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب ہم تحریمہ کی تکبیر کہتے ہیں تو جو حلال چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم پہ حرام ہو جاتی ہے۔ بات کرنا حلال تھا، حرام ہو گیا، کھانا کھانا حلال تھا، حرام ہو گیا، ہے نا؟ یہ سب وہ بہت سی چیزیں حرام ہو۔ نماز ہی تو ہے جس میں روزہ بھی سمٹ آتا ہے۔ جتنی دیر تک نماز میں اتنی دیر تک نہ کھا سکتے نہ پی سکتے نہ وظیفہ زوجیت ادا کر سکتے ہیں۔ بولو یہ روزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ صوفیہ فرماتے ہیں 18,000 مخلوقات کی عبادت 2 رکعت نماز میں سمٹ آتی ہے، اس کو نماز کہتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں نماز کو، لیکن سیکھ کر تو پڑھو، ایسی پڑھو جیسے اللہ رسول چاہتے۔ تو آپ نے شروع کی، بہرحال جو بات سمیٹ رہا ہوں علماء کی توجہ چاہتا ہوں، اگر مسئلہ بتانے میں غلطی کروں تو اصلاح کریں۔ نماز شروع کی، نماز اب میری طرف دیکھنا، نماز ایسے شروع کی، نماز کیسے شروع کی؟ ایسے شروع کی، دل میں آپ نے پہلے تو سر جھکا لیا اور اس کے بعد دل میں آپ نے اللہ اکبر کہا۔ پوچھو مفتیان کرام سے، علماء سے، آپ کی نماز ہی شروع نہیں ہوئی، بے شک بے شک، حق کیونکہ ایک ہے نماز سوچنا اور ایک ہے نماز پڑھنا۔ نماز سوچنے کا حکم نہیں ہے، نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اور پڑھنے کی تعریف فقہا کے نزدیک یہ ہے کہ اتنی آواز سے پڑھیں کہ اگر شور نہیں ہو رہا ہو تو آپ کی آواز آپ خود سن سکیں، اس کو کہتے ہیں پڑھنا۔ جیسے یوں دیکھیے، اب آپ نے یوں نیت کی تھی نا، لیکن یہ نماز ہی شروع نہیں ہوئی۔ 14 رکعت پڑھ لی، خوش ہے، میں تو تہجد بھی پڑھ رہا ہوں مولانا، لیکن وہ نماز ہی نہیں ہو رہی ہے۔ اب نماز شروع کیسے کریں گے؟ دیکھیے، اللہ اکبر، سمجھ میں آئی؟ کچھ فرق سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ سمجھے؟ آواز اتنی نکلی کہ میری مائک تھا تو دور تک گئی، مائک نہ ہوتا تو میری آواز میرے کا۔ پھر اس کے بعد لوگ ہونٹ بھی نہیں ہلتے، پڑھ رہے ہیں دل میں سبحانک اللہم و بحمدک، لیکن نہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ۔ یہ اب میں یہ نہیں کہتا کہ ایسی کتنے لوگ پڑھ رہے تھے اور کیا پڑھ رہے تھے۔ آپ 40 سال کے ہو گئے لیکن آپ نے اس طرح نماز نہیں پڑھی، تو آپ اگر 20 سال کی عمر سے بھی نماز شروع کیے، نقصان کس کا ہوا؟ کس کا ہوا؟ آپ کا ہوا۔ آپ طلاق کے نکاح کے مسائل نہیں جانتے، فرض علوم ہے نا یہ۔ ہنسی مذاق میں کچھ کہہ دیا، بیوی نکاح سے نکل گئی، آپ تو بیوی سمجھ کے رکھ رہے ہو، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ زنا ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ طلاق کے بعد بھی لوگ بیوی سمجھ کر اپنے پاس رکھیں گے اور اس سے جو ہے وہ بد نسل پیدا ہوگا۔ آپ کہیں گے مجھے پتا نہیں ہے مولانا، اور پتا نہیں ہے تم کو، کس نے کا پتا نہیں ہے؟
جب آپ موبائل سیکھ سکتے ہو، کمپیوٹر سیکھ سکتے ہو، بائک سیکھ سکتے ہو، رکشہ سیکھ سکتے ہو، سب چیز تم سیکھ رہے ہو، تو کیا قرآن اور حدیث کی طرف سے یہ ہمیں نہیں کہا گیا کہ علم سیکھو؟ بلکہ نماز سے پہلے، ہر حکم سے پہلے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. یہاں تک فرمایا اگر تمہیں گلی محلے میں علم نہیں ملتا اطلب العلم ولو کانوا بالصین، اگر تمہیں چین تک جانا پڑے تو چین بھی جاؤ اور وہاں جا کر کے تم علم حاصل کرو، یعنی اتنی دور جانا پڑے تو بھی جاؤ اور علم حاصل کرو. یہاں تو گلی گلی مدرسے ہیں، آن لائن کلاسز ہیں. بھائیو فرض علوم سیکھ لو. آن لائن بہت سہولیات ہیں اور علی گڑھ میں تو زیادہ سہولیات ہے، اس لیے گزارش ہے قرآن کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کے قریب کرے، صاحب قرآن کے قریب کرے، علم کے قریب کرے. اور دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس نے یہ چیلنج کیا ہو، صرف یہی ایک کتاب ہے جس نے یہ چیلنج کیا، اور چیلنج کرنے کو 1450 سال بیت گئے، آج تک کوئی اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکا. کیا چیلنج ہے؟ اللہ اکبر. آپ اندازہ فرمائیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر تمہیں شک ہے یہ قرآن جو ہم اپنے بندے خاص پر نازل کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو اس جیسی ایک سورت بنا کر کے لاؤ. اور پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے اکیلے نہیں کرنا یہ کام تمہیں، بلکہ تم اللہ کے سوا اپنے سارے حمایتیوں کو جمع کر لو، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، عرب سے لے کر عجم تک، سارے حمایتیوں کو جمع کر لو، اللہ کے سوا سب کو جمع کر لو. کوئی اس جیسی ایک صورت نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ یہ صورت جس نے نازل کی ہے وہ صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا یہ اس طرح کا کلام کوئی نازل نہیں کر سکتا. مسلمانوں ہم کتنے خوش نصیب ہے، نبی ملا تو سید الانبیاء خدا کا محبوب ملا، صاحب قرآن ملا، اور کتاب ملی تو اللہ کا کلام قرآن مقدس. کیسی زندہ کتاب ہے یہ کتاب، تمام انسانیت کے لیے چیلنج ہے، بلکہ تمام چیلنجز کا جواب ہے. اللہ اکبر. ہے کسی قوم کے پاس ایسی زندہ کتاب؟ اس کتاب کی شان کیا ہے؟ اگر اس کا اللہ اکبر ادبی جائزہ لیا جائے، علم و ادب کی روشنی میں جائزہ لیا جائے، اگر محفل کے اندر لوگ اہل ذوق ہیں وہ توجہ فرمائیں گے. اللہ اکبر. اس کتاب کا انداز بیاں کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے اس کی جو ہے وہ 6000 سے زائد آیتیں ہیں، اور ہر آیت کا دوسری آیت سے تعلق موجود ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے پہاڑ کی ایک جڑ کا دوسری جڑ سے تعلق ہوتا ہے، ویسے قرآن کی ایک آیت کا دوسری آیت سے تعلق ہے. کوئی آیت دوسری آیت سے جدا آپ کو نظر نہیں آئے گی، ربط ہے، تسلسل ہے، سلسلہ کلام ہے. اور اس کے بعد اندازہ تو فرمائیں یہ کتاب جو ہے اس کا عنوان انسان ہے. انسان کو سنوارنا، انسان کو نکھارنا، انسان کو تہذیب دینا، انسان کو تمدن دینا، انسان کو کلچر دینا، انسان کو ذوق بندگی دینا، انسان کو ادائے بندگی دینا. سیاست بھی یہ کتاب سکھا رہی ہے، سماجی زندگی کا شعور بھی یہ کتاب عطا کر رہی ہے. سیاست پر بھی گفتگو ہو رہی ہے، سماج پر بھی گفتگو ہو رہی ہے، معیشت پر بھی گفتگو ہو رہی ہے، معاش پر بھی گفتگو ہو رہی ہے. لیکن اندازہ فرمائیں اگر ایک کتاب اتنے سارے عنوانوں کو سمیٹ لیتی ہے تو وہ کتاب چوچو کا مربع بن جایا کرتی ہے. لیکن یہ اس کتاب کا معجزہ ہے، اتنے سارے عنوان ہیں لیکن کوئی بھی اللہ اکبر رب تو کٹ ہوتا نظر نہیں آتا. اللہ اکبر. کوئی بھی ادبی غلطی اس کے اندر نکال نہیں سکا آج تک کے. وجہ کیا ہے آپ اندازہ فرمائیں. مثال کے طور پر اگر کوئی تقریر ہو رہی ہو، 1 گھنٹے کی تقریر کو لے لیں، اگر ہنستے ہنستے رونے لگو، روتے روتے ہنسنے لگو، تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات ہو گئی، کبھی کچھ کر رہے تھے، کبھی کچھ کر رہے تھے، کبھی کچھ کہہ رہے تھے، کبھی کچھ کہہ رہے تھے. لیکن یہ قرآن ہے. اللہ اکبر. ایک آیت میں کئی مضامین سمٹ آتے ہیں مگر بوریت کا احساس نہیں ہوتا، مضمون بدلنے کا اندازہ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اور سب سے
बड़ी बात ये कि ये किताब जो है ये कानून की किताब है, और कानून की जबान सबसे खुश्क तरीन जबान है। कानून की किताब में यही होता है, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये करे तो सजा ये है, ये करे तो सजा ये है, ये करे तो सजा ये है। जो कानून की किताब होती है उसमें बागों का जिक्र नहीं होता, उसमें बहारों का जिक्र नहीं होता, उसमें बुलबुलों का जिक्र नहीं होता, उसमें भौरों का जिक्र नहीं होता, उसमें तितलियों का जिक्र नहीं होता। अगर ऐसा करें तो वो शायरी हो जाएगी, कानून नहीं रह जाएगा। मगर कुर्बान जाए अल्लाह की किताब पर, कानून भी बयान हो रहा है। जानी को सजा दी जाएगी, गैर शादीशुदा है तो इतनी सजा, शादीशुदा है तो इतनी सजा, गैर शादीशुदा को कोड़े लगाए जाएंगे, शादीशुदा को जो है वो पत्थरों से हलाक कर दिया जाएगा। एक तरफ कानून भी बयान हो रहा है, दूसरी तरफ निगाहों का कानून दिया जा रहा है। कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, मोमिनों से कहो कि निगाहों को नीची रखे। उसी के साथ साथ अल्लाहु अकबर, कानून भी बयान हो रहा है, लेकिन शफक का जमाल भी बयान हो रहा है, उफक की सुर्खी भी बयान हो रही है, दरियाओं की रवानी भी बयान हो रही है, समुंदर की तुगयानी भी बयान हो रही है। समंदर की सतह पर कश्ती किस अंदाज से चलती है, कश्ती का चलना भी बयान हो रहा है, सितारों की अंजुमन भी बयान हो रही है, सूरज की किरणें भी बयान हो रही है, चांद की रोशनी भी बयान हो रही है। इल्म अर्दियात से भी हिजाबात उठाए जा रहे हैं, इल्म फलकियात को भी बयान किया जा रहा है। हत्ता के अल्लाहु अकबर, समुंदर जो दो आपस में नहीं मिलते वो क्यों नहीं मिलते, उसका राज भी ओपन किया जा रहा है। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यब्ग़ियान, अल्लाहु अकबर। और मोती क्यों पैदा होते हैं, उस रात से भी पर्दा उठाया जा रहा है। यखरुजु मिनहुमल लुअलु वल मरजान, अंदाजा फरमाए फलों का जिक्र भी हो रहा है, फूलों का जिक्र भी हो रहा है। हत्ता के अल्लाहु अकबर, सूरे अनकबूत के अंदर अल्लाह अल्लाह मकड़ी के जाले का तस्करा भी हो रहा है, सूरे नमल के अंदर चूटी के बोलने का तस्करा भी हो रहा है, और शहद की छत्ते का तस्करा भी हो रहा है, दूध का तस्करा भी हो रहा है, दूध किस तरीके से बनता है उसका जिक्र भी हो रहा है, माँ के शिकम में बच्चा कैसे तरतीब पाता है उसका जिक्र भी हो रहा है। एक किताब है और तमाम मज़ामीन को अपने अंदर समेटती नजर आ रही है। इतनी मुख्तसर सी किताब है और दावा कर रही है वला रत्बिन वला याबिस इल्ला फी किताबिन मुबीन, हर रत्ब व याबिस को हमने कुरान में बयान कर दिया है। तिब्यानन लिकुल्लि शै, हर शै का बयान इसके अंदर मौजूद है। हत्ता के इब्ने मसूद फरमाते हैं अगर मेरी रस्सी गुम हो जाए ऊंट की तो मैं उसको कुरान से तलाश कर लिया करता हूं। मौला कायनात फरमाते हैं, मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं अगर मैं सिर्फ बा के नुक्ते, बा का जो नुक्ता है उसकी तशरीह करना शुरू करूं, तफसीर लिखना शुरू करूं, इतना लिखूं इतना लिखूं इतना लिखूं कि उसी से मैं 70 ऊंटों को भर दूं। अंदाजा फरमाए जो बा की तफसीर का ये आलम है तो पूरी सूरतुल फातिहा का आलम क्या होगा, सूरह फातिहा का ये आलम है तो पूरे कुरान का आलम क्या होगा। अंदाजा तो फरमाए ये कुरान है, मगर अफसोस की बात ये है हमने कुरान को छोड़ दिया, हम कुरान से दूर हो गए। कुरान जिंदा किताब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा था कि जमाना खुद कुरान की तफसीर बन जाए। एक हदीस पाक है, अंदाजा करें पहले कि जमाना खुद कुरान की तफसीर बनेगा। शायद जब कहा गया हो लोगों ने उसका जितना इदराक किया हो, लेकिन आज आप देखते चले जाएं जैसे जैसे जमाना गुजरता जा रहा है कुरान का हुस्न बेनकाब होता जा रहा है, कुरान मुकद्दस के उलूम का इंकिशाफ होता जा रहा है, लोग कुरान पर तहकीक कर रहे हैं। अफसोस तो ये है सब कुरान की तरफ मुतवज्जे हैं और जिस कौम के लिए कुरान आया था वो कौम इस कुरान से बेतवज्जो ही कर रही है। अल्लाह, कुरान हुस्न और मानी के एतबार से ये है और असर आफरीनी के एतबार से कुरान की शान ये है कि कुरान अगियार को भी अपना बनाने का हुनर जानता है। बेशक कुरान ने अगियार को अपना बनाया। पहली मर्तबा आलमी सतह पर जो इस्लाम का तारुफ हुआ है वो कुरान के जरिए से हुआ है। पहली बात तो यह है कि हमने कुरान पढ़ना ही छोड़ दिया। अब कुरान या तो सिर्फ तावीज़ात की किताब बन करके रह गया है या तीजे पे पढ़ा जाता है इसाले सवाब के लिए, या चहलुम पे पढ़ा जाता है इसाले सवाब के लिए, या नया घर बने तो पढ़ा जाता है। याद रखना
قرآن نئے گھر کے افتتاح کے لیے نہیں آیا. پڑھو گے تو برکت ہوگی، میں منع نہیں کر رہا ہوں. قرآن تعویذ کے لیے نہیں آیا. تعویذ بناؤ گے تو فائدہ ہوگا، میں منع نہیں کر رہا ہوں. لیکن قرآن جو آیا تھا وہ زندگیوں میں شامل کرنے کے لیے آیا. بے شک. قرآن زندگیوں میں داخل کرنے کے لیے آیا تھا. قرآن عمل کے لیے آیا تھا. اور کون سا وہ عنوان ہے جس پر گفتگو قرآن نہیں کرتا؟ اللہ اکبر. تو قرآن کی اثر آفرینی کا ذکر کروں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. وقت میں جتنی گنجائش رہے گی تھوڑا تھوڑا آگے بڑھیں گے، تاکہ قرآن کے ہر حسن پر ہم دو دو چار چار جملے بطور خراج پیش کر سکیں. قرآن کی اثر آفرینی کیا ہے؟ عالمی سطح پر جو سب سے پہلا تعارف اسلام کا پیش ہوا ہے وہ حبشہ کے دربار میں، نجاشی کے دربار میں ہوا ہے. جو پہلی ہجرت ہوئی ہے، پہلی ہجرت کے بعد جب مکے کے لوگوں کو ایسا لگا کہ وہاں جانے کے بعد مسلمان امن اور چین سے زندگی گزار رہے ہیں، تو وہاں پر ایک بہت بڑا وفد جو ہے تحفے تحائف کے ساتھ نجاشی کے دربار میں بھیجا گیا کہ جا کر کے نجاشی کو ورغلایا جائے، نجاشی کو بہکایا جائے اور شاہ حبشہ کو بہکا کر ان کو وہاں سے نکلوا دیا جائے. وہ مٹھی بھر مسلمان جب وہاں سے نکلوا دیے جائیں گے تو ہماری فتح ہوگی، ہم پہلے سے زیادہ ظلم کریں گے. میں اپنے جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں، ذرا غور سے سننا. ہم اسلام کی خدمت تو کرنا چاہتے ہیں، مگر قرآن سے ہمارا رشتہ کیا ہے؟ قرآن سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ ہم قرآن سے کتنا قریب ہیں؟ اللہ اکبر. اندازہ فرمائیں. اس کے بعد وہ وفد جاتا ہے. وفد میں جو لوگ تھے میں ان کے نام تو نہیں لوں گا، اس لیے کہ ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا کر دی. ایمان لانے سے پہلے کی کچھ باتیں بیان کر دی جائیں تو لوگوں کو سن تو لیتے ہیں لیکن ایمان لانے کا خیال نہیں کرتے، اور ان کے ایمان لانے کے بعد بھی ان سے بدگمان رہتے ہیں. اس لیے میں ان بزرگوں کا ذکر نہیں کرتا جو ایمان لا چکے ہیں. بہرحال ان کے ساتھ بہت سے وہ بھی تھے جو کفر پہ مر گئے، بہت سارے وہ جو ایمان لائے اللہ نے ان کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیا. اس لیے کہ کلمہ پڑھنے سے، ایمان لانے سے پہلے جتنے گناہ واقع ہوئے ہیں اللہ ان سب کو مٹا دیتا ہے. اور جس کو اللہ معاف کر دے ہمیں حساب کتاب لینے کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے. تو وفد پہنچا. وفد کا جو سردار تھا وہ نجاشی کے پاس، ہوشیار آدمی، دانشمند آدمی، نجاشی کے پاس جانے کے بعد کہا چند چھوکرے آئے ہیں. اندازہ تو کریں کس قدر حقارت کے انداز میں صحابہ کرام کا تعارف کرایا جا رہا ہے. تعارف کیا بلکہ ان کے خلاف بہکایا جا رہا ہے. مکے کا سردار کہتا ہے کہ چند چھوکرے آئے ہیں اور وہ چھوکروں نے جو ہے ہماری ناک میں دم کر رکھا ہے، بھاگ کر کے چلے آئے ہیں اور یہ نئے دین کی باتیں کرتے ہیں، تمہارے مذہب کے خلاف بھی بولتے ہیں. یہ سب سے بڑی کمزوری انسان کی ہے. انسان کو کسی کی کتنی بھی شکایت کر دو کان پہ جو رہیں گے نہ رہیں گے، لیکن جب کہو کہ تمہارے خلاف بھی ہے تو انسان فوراً اٹینشن ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا وہ مذہباً عیسائی تھا اور اس کی پورا جو وہ ملک جو ہے عیسائیت کے رنگ میں رنگا ہوا تھا. راہبوں کے پاس بیٹھتا تھا، پادریوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، خود بھی عیسائی تھا. عیسیٰ علیہ السلام کا دل سے دیوانہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتا تھا. کہ وہ تو تمہارے مذہب کے خلاف بھی بولتے ہیں. مگر یاد رکھنا دانشمند لوگوں کا طریقہ یہ ہے، کسی مذہب کا ہو، کہیں کا رہنے والا ہو، اگر اس تک بات پہنچے تو وہ تحقیق کرے گا. نجاشی نے کہا تم نے اپنی بات تو میرے پاس رکھ دی، ذرا میں ان لوگوں سے بھی تو بلا کر کے پوچھوں کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں. اللہ اکبر. تحفے دے دیے گئے، تحفے بھیج دیے گئے، تحفے پیش کر دیے گئے. قیمت بہت بڑے قیمتی تحفے تھے، سب پیش کر دیے گئے. ایسے میں اللہ اکبر جو نجاشی کے ملک میں صحابہ کرام ہجرت کر کے آئے تھے ان چند صحابہ کو کہا گیا تمہیں حبشہ کے دربار میں طلب کیا جا رہا ہے. اور ان کے سردار تھے حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کے بھائی تھے، رسول اللہ کے چچازاد بھائی تھے. حضرت جعفر طیار نے فرمایا چلو چلتے ہیں، سب معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جو کرے گا بہتر کرے گا. اور اس کے بعد صحابہ نجاشی کے دربار میں آئے. میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں یاد رکھنا حالات کو دیکھ کر مسلمان انداز تبدیل نہیں کرتا.
حالات کے رنگ میں مسلمان اپنے آپ کو کبھی نہیں رنگتا، بلکہ مسلمان حالات کے دھارے کو اپنی طاقت سے موڑ دیا کرتا ہے۔ مسلمان نہیں مڑتا، حالات کو موڑ دیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، نجاشی کے دربار میں پہنچے، سب لوگ نجاشی کو سجدہ کرتے تھے، مسلمانوں نے سجدہ نہیں کیا تو پھر کہا دیکھو دیکھو یہ تمہارے دربار کے آداب کے خلاف کرتے ہیں، سجدہ نہیں کرتے۔ تو نجاشی نے پوچھا تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت جعفر طیار نے فرمایا ہم اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں سمجھتے، ہمارا مذہب خدا کے سوا کسی کی بارگاہ میں جھکنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے بعد اللہ اکبر، نجاشی پوچھتا ہے یہ صحیح کہتے ہیں؟ کہ کیا بات ہے؟ حضرت جعفر طیار نے بہت سے سوالوں کے جواب دیے، بہت طویل مکالمہ ہے، اس کا ذکر نہیں کرتا، بس اتنا کہا کہ ہمارے نبی پہ قرآن نازل ہوتا ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ اکبر، نجاشی نے پوچھا اس سے چند آیتیں مجھے سنا سکتے ہو؟ اب یاد رکھیے اس سے مقرر دائی اور مبلغ کو ایک بہت بڑی حکمت کو سیکھنے کو ملتی ہے۔ جب نجاشی نے کہا کہ کیا تم مجھے قرآن کی چند آیتیں سنا سکتے ہو، تو حضرت جعفر طیار سورہ بقرہ بھی پڑھ سکتے تھے، حضرت جعفر طیار سورہ انعام بھی پڑھ سکتے تھے، حضرت جعفر طیار کوئی اور سورت بھی پڑھ سکتے تھے، مگر یہ حضرت جعفر طیار کی دانش مندی، جب نجاشی عیسائی نے کہا مجھے قرآن سناؤ تو حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی تلاوت کرنا شروع کی۔ آپ جو الفاظ جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں سورہ مریم کا حسن کیا ہے، سورہ مریم کا انداز کیا ہے، سورہ مریم کے اندر ردیف و قافیہ کی غیرتیں جیسے سجدہ کرتی نظر آتی ہے، اس کا ایک اپنا انداز ہے۔ اللہ اکبر، جعفر طیار سورہ مریم کی تلاوت کر رہے ہیں، نجاشی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ یہ قرآن کی اثر آفرینی ہے کہ دوست تو دوست ہے، دشمنوں کو بھی رونے پہ مجبور کر دیتا ہے، بلکہ دشمن کیا دوسروں کو بھی رونے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، نجاشی رو رہے ہیں، رو رہے ہیں، رو رہے ہیں، آخر برداشت نہیں ہوتا، قرآن نے یوں غلبہ کیا کہ اپنا تخت تو چھوڑ کر جس جگہ حضرت جعفر طیار تھے زمین پر آ کر کے بیٹھ گئے، اور اس کے بعد مکے کے وفد کو کہا ایک تنکا اٹھا کر تم کہتے ہو کہ یہ میرے مذہب کے خلاف بولتے ہیں، واللہ حضرت عیسیٰ کا ذکر جو قرآن نے کہا ہے جتنے اس سے تنکے سے بھی زیادہ حضرت عیسیٰ جو بتایا ہے اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ اکبر آئے تھے نجاشی کو ورگلانے کے لیے، جب نجاشی نے قرآن سنا ہے تو وہ بھی کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا۔ زندہ آباد، زندہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، رسول اعظم کانفرنس، فیضان قرآن، عظمت قرآن، نعرہ رسالت، زندہ آباد، سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ۔ سب سے پہلا بادشاہ جو اسلام کے دامن میں آتا ہے وہ سورہ مریم سن کر آتا ہے، حضرت جعفر طیار کی تبلیغ سے آتا ہے۔ اسلام کا پہلا تعارف یہ قرآن ہے، قرآن کی اثر آفرینی ہے۔ اور دوسری بات، اللہ اکبر، قرآن کا یہ معجزہ ہے، قرآن جو واقعات بیان کرتا ہے گزرے ہوئے ماضی کے، وہ جس قوم کا واقعہ ہے وہ قوم بھی اس شان سے بیان نہ کر سکے گی، اس شان سے قرآن بیان کرتا ہے۔ جب حضرت مریم کا ذکر کیا تو ولادت کے وقت حضرت مریم نے بیزار ہو کر جو جملہ کہا تھا قرآن نے اس کو بھی مس نہیں کیا۔ اندازہ تو فرمائے ذرا، حالانکہ یہ چیزیں واقعہ بیان کرتے وقت بیان نہیں ہوتی، لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہے، کیونکہ قرآن رسول اللہ پہ نازل ہو رہا ہے۔ حضور علیہ السلام جب وہ اعلان نبوت سے پہلے کبھی مریم کی زندگی نہیں پڑھی، کبھی حضرت عیسیٰ کی زندگی نہیں پڑھی۔ کمال تو یہی ہے کہ حضور کسی سے پڑھنے نہیں گئے، واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ، حضور پڑھنے ہی نہیں گئے، اور حضور علیہ السلام پڑھے لکھوں کے ساتھ کبھی رہے بھی نہیں، نہ پڑھنے گئے ہیں نہ پڑھے لکھوں کے ساتھ رہے ہیں، لیکن جب قرآن سنایا ہے تو پڑھے لکھے لوگوں کی کیفیت یہ ہو گئی کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول اعظم کانفرنس، رسول اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اسی لیے کچھ لوگوں کو یہ
लुकमान गुजरा कि वो तो उम्मी थे यानी अनपढ़ थे। उन अनपढ़ों को बताया जाए कि उम्मी होने में और अनपढ़ होने में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, हमारे नजदीक नबी का उम्मी होना अनपढ़ होना नहीं है। हमारे नजदीक नबी का उम्मी होना ये है कि वो किसी इंसान के शागिर्द नहीं है, वो डायरेक्ट खुदाबंद कुद्दूस के शागिर्द हैं। और उनकी सनदे इल्म कुरान यूं बयान करता है, वो अल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। महबूब, आप जो कुछ नहीं जानते थे वो हमने आपको सब कुछ सिखा दिया। उनका सनद इल्म कुरान यूं बयान करता है। लोग कहते हैं इल्म की सनद क्या है? मैंने कहा जिसके इल्म की सनद खुद कुरान बयान करे। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। रहमान ने सिखाया। अच्छा, ये नहीं कहा अल्लाह ने सिखाया, क्या बात है, क्या बात है। ये नहीं कहा जब्बार ने सिखाया, ये नहीं कहा कहार ने सिखाया, ये कहा रहमान ने सिखाया। रहमान उसको कहते हैं जिसकी मेहरबानी की कोई इंतहा न हो। और जब उस्ताद जितना मेहरबान होता है उतना खुल खुल कर सिखाता है। अब मखलूक अपने शागिर्द पे मेहरबान हो तो सारे उलूम के खजाने उलट दिए जाते हैं। जिस पर खुदा मेहरबान हो, देने वाला वाहिद मेहरबान रहमान हो और लेने वाला रहमतुल्लिल आलमीन हो। और फिर सिखाया क्या? कुरान से। वाह वाह, क्या बात। कुरान सिखाया। अल्लाह कितना सिखाया? वो कहा जो कुछ नहीं जानते थे वो सब कुछ सिखा दिया। सुभान अल्लाह। जो कुछ नहीं जानते थे वो सब कुछ सिखा दिया। मैं तो कहता हूं उनको अल्लाह ने कितना सिखाया, कितना सिखाया। अल्लाह अकबर। उनकी नालैन दुरुस्त करने वाले मुअल्लिमुल उम्मा हो गए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। वाह वाह, क्या मेरे भाई, सुभान इल्म अल्लाह, किताबों से आता है, जूतियों से नहीं आता। बेशक हक। लेकिन अब्दुल्ला इब्ने मसूद को रसूलुल्लाह ने कहा तुम मेरी उम्मत का मुअल्लिम है। तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, सहाबा ने पूछा ए अब्दुल्ला इब्ने मसूद तुम उम्मत के मुअल्लिम बन गए, आखिर वजह क्या है? तो कहा मैं हुजूर के पीछे पीछे फिरता रहता था। हुजूर जहां नालैन उतारते थे हुजूर की नालैन लेकर उठाता और अपने सीने पे लगाकर बैठा रहता। हुजूर की नालैन सीने पे रखने की वजह से इतना इल्म आ गया कि रसूलुल्लाह ने मुझे पूरी उम्मत का मुअल्लिम बना दिया। जिसकी नालैन इतना बड़ा आलिम बना दे उसकी निगाहों का आलम क्या होगा? अंदाजा तो फरमाए। और जिसकी निगाहें यूं बेमिसाल हो उसके अपने सीने का आलम क्या होगा? यही तो बात है। हजरत मूसा कहते हैं रब्बिश्रह ली सदरी, वो कहते रब्बिश्रह ली सदरी। और मेरे नबी कुछ नहीं कहते, चुप रहते। अल्लाह खुद कहते हैं अलम नशरा लका सदरक। वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। क्या बात है। कलीम और हबीब का फर्क कितना है? वो रब्बिश्रह ली सदरी खुद कहें और ये अलम नशरा लका सदरक इनके लिए कहा जाए। अल्लाह अकबर। मूसा इल्म का सवाल करें तो खिज्र के हवाले कर दिया जाता है और नबी रब्बे सिदनी इल्मा कहे तो खुदा खुद उनको इल्म अता फरमाता। सुभान अल्लाह। जरा गौर तो फरमाए, क्या शान है मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु। कुरान का भी कोई जवाब नहीं है और साहिब कुरान का भी कोई जवाब नहीं। तो मैं अर्ज क्या कर रहा था, कुरान जब वाकया बयान करता है वाकया तो बहुत बारीकी के साथ बयान। हजरत सैयदा मरियम के पेट के दर्द के वक्त उन्होंने बेजारी से जो जुमला कहा था नसीयम मलसिया, कुरान ने उसको भी बयान किया, कुरान ने उसको भी बयान किया। अल्लाह अकबर। फिर आप देखें हजरत यूसुफ का किस्सा बयान किया, अहसनल कसस उसको फरमाए हैं। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सौतेली माँ छुप कर वो ख्वाब का किस्सा सुन रही थी। कुरान ने उसका छुपना भी बयान किया और उसका सुनना भी बयान किया और उसका बयान करना भी बयान किया। ये कुरान का मौजज़ा है, कुरान की शान है। इसलिए कि नबी ये उम्मी इतनी बारीकी से अगर कोई किस्सा बयान कर रहा है तो इसका मतलब वो अपनी तरफ से नहीं कर रहा है, इसलिए कि उस पर नाजिल हो रहा है, वो कर रहा है। यही तो आपको बताना है, हमारी कौम को जानना चाहिए। और अल्लाह अकबर। फिर वो किस शान से पूरा किस्सा बयान किया गया और उसकी बहुत तफसील है, पूरी सूरत उसमें आती है। फिर उसके बाद हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या सूरतुल कहफ में। और बड़ी बात तो अपने नौजवानों को बताऊं, रसूलुल्लाह ने असहाबे कहफ की चौखट पर कुत्ता किस स्टाइल से बैठा है। वाह,
کیا بات ہے اس کا بیٹھنے کا انداز کیا ہے، کیا بات، پیر کو پھیلا کر وہ کس طریقے سے بیٹھا ہے، قرآن نے اس کو بھی بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد قرآن نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ سورج نکلتے اور ڈوبتے وقت غار کے اندر جو ہے وہ سورج کی کرنیں نہیں جاتی تھی۔ وجہ کیونکہ جب سورج نکلتا اور ڈوبتا تھا تو اللہ سورج کو کہتا تھا تو اپنا راستہ بدل دے، کیونکہ غار میں کرنیں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ان کی نیند پر کوئی فرق نہ آئے۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہ ادا کو بھی قرآن بیان کر رہا ہے، یعنی ماضی کو قرآن اس شان سے بیان کر رہا ہے کہ کتا کیسے بیٹھا، یہ بھی سورج کی کرنیں نہیں پڑی، یہ بھی قدرت ان کے کانوں پر تھپکیاں دے کر انہیں سلا رہی ہے، یہ بھی بیان کیا۔ 300-900 سال تک کہ وہ سوتے رہے، یہ بھی بیان کیا۔ بادشاہ پہلے ملحد تھا، وہ بھی بیان کیا، بعد میں بادشاہ مومن ہوا، وہ بھی بیان کیا۔ آپ اندازہ تو فرمائیں اس سے بڑھ کر کے اب اللہ کی کتاب ہونے کا ثبوت کیا ہوگا کہ ماضی کو اتنی باریکی سے بیان کیا جاتا ہے، اور جب مستقبل کی پیشن گوئی کی جاتی ہے تو پیشن گوئی کبھی غلط ثابت نہیں ہوئی۔ خود قرآن کے دور میں قرآن نے پیشن گوئی کی، لیکن کوئی اس کو غلط ثابت نہ کر سکا۔ مثال کے طور پر روم غالب آئے گا، یہ پیشن گوئی قرآن نے کی، اور روم غالب آ کر کے رہا۔ اس کے بعد مکہ فتح ہوگا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، مکہ فتح ہوگا، اس کی خوشخبری بھی دی گئی۔ ورنہ مجھے بتاؤ حدیبیہ کے موقع پر اذا جاء نصر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ حدیبیہ میں نبی کو مکے میں داخل ہونے نہیں دیا جا رہا ہے، عمرہ کرنے نہیں دیا جا رہا ہے، بغیر عمرہ کے واپس جاؤ گے۔ لیکن ایک بات یہاں مجھے خوبصورت یاد آ گئی، جب نبی پاک حدیبیہ میں رکے تو مکے کے لوگوں سے گفتگو کرنے کے لیے سرکار نے کہا کوئی جائے، تو انتخاب ہوا سیدنا عثمان غنی کا۔ توجہ فرمائیں، یہاں بہت، حالانکہ عنوان سے متعلق نہیں ہے، میں عنوان قرآن ہے، لیکن بات آئی ہے عشق کی تو عرض کر دوں۔ سیدنا عثمان غنی کا تم جاؤ۔ حضرت عثمان غنی احرام میں گئے، احرام میں جانے کے بعد کہا میرے محبوب کو آنے دو عمرہ کے لیے، ہم لوگ ہتھیار لے کر نہیں آئے، احرام میں آئے، احرام میں ہم کیا جھگڑا کریں، کیا لڑائی کریں گے، ہم کچھ نہیں کرنے والے، ہم عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا عثمان تم جتنے چاہے عمرہ کر لو، ہم تمہیں نہیں روکیں گے، کیونکہ تمہارے احسانات ہیں۔ مالدار آدمی تھے نا، انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے، مالدار آدمی تھے۔ عثمان غنی سے کہا تمہیں نہیں روکیں گے، تم عمرہ کرو۔ عثمان غنی کو کہا تم عمرہ کرو، حضرت عثمان غنی نے عمرہ نہیں کیا۔ ادھر صحابہ کرام آپس میں باتیں کرنے لگے، کیا خوش نصیب ہے عثمان، ہم تو یہاں جنگل میں پڑے ہیں، وہ تو عمرہ پر عمرہ، طواف پہ طواف کر رہے ہوں گے۔ جب حضرت عثمان غنی حالت احرام میں واپس لوٹے، عمرہ نہیں کیا۔ توجہ کریں، یہ صحابہ کا مسلک ہے، یہ صحابہ کی فکر ہے۔ اگر ہم بریلی کی فکر آج پیش کرتے تو یہ فکر بریلی نہیں ہے، یہ فکر صحابہ ہے، جسے امام احمد رضا کے افکار کہتے ہیں۔ بے شک، یہ فکر صحابہ ہے جسے محریرہ کے افکار کہتے ہیں۔ یہ فکر صحابہ ہے جسے صوفیہ کے افکار کہتے ہیں۔ یہ فکر صحابہ ہے جسے محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے افکار کہتے ہیں، مجدد الفسانی کے افکار کہتے ہیں، سید احمد کبیر رفاعی کے افکار کہتے ہیں، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے افکار کہتے ہیں، محبوب الہی کے افکار کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو مکہ جائے اور اس کو کہا جائے کہ تم عمرہ کر لو، پھر وہ نہ کرے، کیا مطلب ہے؟ اور ادھر باتیں ہو رہی، عثمان بڑا خوش نصیب ہے کہ وہ عمرہ پہ عمرہ کر رہا ہو۔ جب حضرت عثمان آئے تو رسول نے فرمایا عثمان وہ دیکھا تمہارے بارے میں کیا بات ہو رہی، کیا کہا کچھ نوجوان کہہ رہے تھے کہ عثمان بڑا خوش نصیب ہے، عمرے پہ عمرہ کر رہا ہوگا۔ تو حضرت عثمان غنی کو غصہ آیا، میرے بھائی اگر آپ مکہ جائیں اور آپ کے بارے میں یہ باتیں کی جائے کہ آپ عمرہ پہ عمرہ کر رہے ہو تو غصہ کیوں آئے گا؟ آپ تو خوش ہوں گے یار، ظاہر سی بات ہے، آدمی جاتے ہی مکہ عمرہ کرنے کے لیے۔ لیکن حضرت عثمان غنی کو غصہ آیا اور آپ نے کیا کہا، تم نے میرے بارے میں بدگمانی کی۔ توجہ فرمائے، تم نے یعنی عمرہ کرنا بدگمانی کہہ رہے عثمان غنی، فرماتے تم نے میرے بارے میں بدگمانی کی۔ تو لوگوں نے کہا بدگمانی کیسی؟ کہا واللہ انہوں نے مجھے ضرور کہا کہ تم عمرہ کر لو اور جتنے چاہو کر لو، مگر میں نے ان کو جواب دیا خدا کی عزت کی قسم مجھے عمرے سے کیا لینا، میرا محبوب عمرہ نہیں کرتا تو میں نے بھی عمرہ نہیں کرنا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، اگر قیامت تک
بھی میں حالت احرام میں رہوں اور میرے محبوب کو عمرہ کی اجازت نہیں ہو تو عثمان بھی کبھی عمرہ نہیں کر سکتا. ارے وہ عمرہ کیسا عمرہ کہ محبوب کو نہ کیا کرنے دیا جائے اور غلام کر لے، یہ نہیں ہو سکتا. اسی کو تو میرے امام کہتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروض ہے، اصل الاصول بندگی استاجور. سبحان اللہ سبحان ہوتے اللہ. کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروض ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. تو عثمان غنی کو عمرہ کرنے کی اجازت ہے، حضور کو نہیں. صلح حدیبیہ کا موقع ہے، بظاہر دب کر صلح ہو رہی ہے، صحابہ کو غصہ ہے، جذبہ ہے. کیا ہم حق پر نہیں؟ فاروق اعظم تو کہتے ہیں میں نے حضرت صدیق اکبر کو دھکا دے کے کہا کہ ہم حق پہ نہیں جو اتنی دب کے صلح کر رہے ہیں. تو صدیق اکبر نے کہا عمر ہم حق پر ہیں. کہا پھر دب کر صلح کیوں؟ کتنی دب کر؟ لوگ سمجھ رہے دب کر، مگر حضور کی نظر ہے اذا جاء نصر اللہ. دیکھ رہے حتیٰ کہ جب آخری میں یہ لکھایا گیا نا کہ یہ صلح محمد الرسول اللہ کی طرف سے، تو کہا اس کو کاٹو. اگر آپ کو رسول ماننے تو جھگڑا کیا رہ جاتا؟ یہ لکھو محمد ابن عبداللہ کی طرف سے. لکھنے والے مولا علی تھے، لکھنے والے مولا علی تھے، لیکن سرکار نے کہا کاٹ دو، رسول اللہ کاٹ دو، عبداللہ لکھ دو. مولا علی نے بھی قلم رکھ دیا. لکھنے کی ہمت تو ہے، آپ رسول اللہ ہیں، کاٹنے کی ہمت نہیں. میں نہیں کاٹوں گا، میں نہیں کاٹوں گا اس کو. یہ بھی صحابہ کا عشق ہے. اور حضور اب جو لوگ کہتے کہ حضور کو پڑھنا نہیں آتا تھا، لکھنا نہیں آتا تھا، جب مولا علی نے کاٹنے سے انکار کیا تو حضور نے خود اٹھایا قلم. ہاں، تو جس کو لکھنا نہیں آتا اس کو پڑھنا بھی تو نہیں آئے گا، اور جس کو پڑھنا نہیں آئے گا اس کو تو لکھنا نہیں آئے گا. تو بتائیں کہ وہ رسول اللہ میں اور عبداللہ میں فرق کر سکے گا؟ لیکن تاریخ گواہ ہے جو کہتے کہ انہیں لکھنا نہیں آتا تھا. ایک بات ہے، لکھنا نہیں آنا اور بات ہے، اور نہ لکھنا اور بات ہے. اس لیے کہ اس زمانے کا دستور تھا، بڑے لوگ لکھا نہیں کرتے تھے، یہ لکھوایا کرتے تھے. سبحان اللہ. بادشاہوں کا بھی یہ دستور تھا کہ وہ خود نہیں لکھتے تھے، لکھوایا، وہ پڑھتے نہیں تھے، پڑھوایا کرتے تھے. یہ بھی ایک انداز تھا بڑے پن کا. تو جس کو خدا نے سارے بڑائیوں پر بڑائیاں عطا فرمائی ہو، اور کتنی بڑائیاں، کتنی بڑائیاں، ارے کتنی بڑائیاں. طور پر کوئی آسمان پر اور کوئی عرش کے پار. طور پر کوئی آسمان پر کوئی عرش کے پار، سارے بالاؤں سے بالا رہی بالائی یہ دوست. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب جانتے تھے. اللہ کہہ رہا ہے تم جو کچھ نہیں جانتے تھے ہم نے سب سکھا دیا. تو پھر یہ کلمہ پڑھنے کے بعد کہنا کہ وہ یہ نہیں جانتے تھے، وہ نہیں جانتے تھے، یہ نادانی ہے. بہرحال میرا عنوان وہ نہیں. تو صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ ہوا تو کہا اتنی دب کر صلح کی جائے گی. لیکن جب لوگ کہہ رہے تھے اتنی دب کر صلح کی جائے گی، اب دوبارہ مسلمان کبھی پلٹ کر نہیں آئے گے. قرآن کہہ رہا تھا اذا جاء نصر اللہ والفتح. اور قرآن کی یہ پیشین گوئی لوگوں نے دیکھی کہ صرف چند سالوں کے بعد اللہ کے رسول فاتحانہ شان سے گئے اور کوئی حضور کو روک نہیں سکا. مکہ فتح ہو گیا. تو یہ قرآن کا معجزہ ہے. جو ماضی کی بات کرتا ہے اس کو بھی کوئی جھٹلا نہیں پاتا، اور جو مستقبل کی بات کرتا ہے اس کو بھی کوئی جھٹلا نہیں پاتا. اور مستقبل بھی کہاں تک؟ دنیا تک نہیں، قبر کے احوال بھی بتاتا ہے، حشر کے احوال بھی بتاتا ہے، جہنم کا تذکرہ بھی کرتا ہے، جنت کی بہاریں بیان کرتا ہے. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم. فرعون کے ڈوبنے کا تذکرہ بھی کرتا ہے، نمرود کے لنگڑے مچھر سے ہلاک ہونے کا تذکرہ بھی کرتا ہے، حتیٰ کہ عورتوں کی انگلیاں کٹنے کا تذکرہ بھی کرتا ہے، مصر کے بادشاہ بننے کا تذکرہ بھی کرتا ہے. اندازہ تو فرمائے یہ قرآن کا معجزہ ہے. لیکن بات سمجھتے ہوئے ایسی کتاب جو ایک زندہ کتاب، سائنسی علوم کے سرچشمے اس سے پھوٹے، جغرافی کو خیرات وہاں سے ملے، ریاضی اور الجبرا اس سے فیض پائیں. اللہ اکبر. لوگ سائنس کی بات کرتے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھتا ہوں. کہ اس میں سائنس نہیں، قرآن کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے
عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. کس میں؟ زمین اور آسمان کی پیدائش میں. کس نے پیدا کیا اتنی بڑی زمین؟ اتنا بڑا آسمان کس نے پیدا کیا؟ پھر کہتے ہیں رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اور آخری میں آیت کا اینڈ اس پر ہوتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. جب یہ نشانیوں میں غور کرتے ہیں تو یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں اے ہمارے رب تو نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں فرمایا, ہر چیز کو تو نے کسی نہ کسی حکمت کے تحت پیدا فرمایا. میرے بھائیوں یہ اتنی بڑی رات آتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے, دن آتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے. سمندر کی طغیانی کے اندر اللہ اکبر جو کشتیاں چلتی ہے اللہ فرماتا ہے کون چلاتا ہے؟ ہم چلاتے ہیں. ورنہ چھوٹا سا لوہے کا ٹکڑا دریا میں ڈال دو تو ڈوب جائے. وہ اتنے ٹنوں من کے جہاز کون چلاتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہم چلاتے ہیں. اللہ کہتا ہے جو تم دودھ پیتے ہو نا وہ گوبر اور خون کے بیچ میں سے ہم نکالتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے. دودھ کا فلسفہ بھی قرآن بیان کر رہا ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر, یہ پینے والوں کے لیے بہت حلق سے اترنے میں آسان ہے, لذیذ ہے. اللہ پاک سائغ للشاربین قرآن کہتا ہے کہ پینے والوں کے لیے ایسا ہے. حتیٰ کہ شہد کے بارے میں کہا شفاء للناس, یہ لوگوں کے لیے شفا ہے. شہد بنانے کا فلسفہ بھی قرآن بیان کر رہا ہے. اور دودھ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ دودھ ہوتا ہے گوبر اور خون کے بیچ میں. لیکن اللہ فرماتا ہے جب وہ نکلتا ہے تو نہ خون کی رنگت آتی ہے نہ گوبر کی بو آتی ہے. خون اور گوبر کے بیچ میں دودھ کی حفاظت کون کرتا ہے؟ تو اسی کو اللہ کہتا ہے. واہ واہ کیا بات, جس نے قرآن نازل فرمایا ہے. کسی کتاب میں اس کا ذکر؟ آپ پڑھنے پڑھانے والے لوگ. مرشد اکثر فرماتے ہیں کہ علی گڑھ والوں کے سامنے گفتگو سنبھل کر ہونی چاہیے کیونکہ اس میں بہت زیادہ مجمع پڑھا لکھا ہوتا ہے. لیکن ہم تو مرشد کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں. ایک بات میں پوچھتا ہوں, کسی مذہبی کتاب میں یہ فلسفہ بتا دو کہ کسی نے دودھ بنانے کا فلسفہ بیان کیا ہو کہ ہم خون اور گوبر کے بیچ سے دودھ نکالتے ہیں, نہ خون کی رنگت آنے دیتے نہ گوبر کی بدبو آنے دیتے ہیں. اب دونوں کچھ نہیں ہے. بتاؤ, اب مجھے بتاؤ, جو خون اور گوبر کے بیچ میں دودھ کو یوں محفوظ رکھتا ہے تو پھر وہ زمین کے اندر اپنے محبوبوں کو کیسے محفوظ رکھتا ہو؟ واہ واہ سبحان اللہ, واہ واہ سبحان اللہ. یہ سائنس تو لوگ مان گئے نا, لیکن یہ کب مانیں گے؟ اس لیے یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. تو میں بات سمیٹتے ہوئے عرض کر دوں میرے بھائیوں, اس قرآن کو تھامیے. ایک بات آپ کو بتاؤں, آج ہم میں سے اکثر لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے. جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں وہ قرآن پڑھتے نہیں. قرآن روز پڑھیں. قرآن کی تلاوت روز ہونی چاہیے. ہاتھ مت اٹھانا, ذلیل کرنا مقصود نہیں ہے, صرف اپنے آپ میں ڈوب کر سوچنا آج سے پہلے قرآن کب اٹھایا تھا, آج سے پہلے قرآن کب کھولا تھا. روزانہ ہم واٹس ایپ تو کھولتے ہیں, فیس بک ضرورت ہے اپنی کھول بھی سکتے ہیں, کوئی ناجائز و حرام نہیں کہہ رہا ہوں, اگر مقصد اچھا ہے تو کھول سکتے ہیں. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں, آپ دوستوں کا میسج تو روز دیکھتے ہو, خدا کا میسج روز دیکھنے کی آپ کو فرصت نہیں ہے. اللہ کا کلام پڑھنے کی فرصت نہیں. کتنے لوگ ہیں قرآن کو چھوڑ دیا. اور سن لو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شافعی یوم النشور ہے, حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن جو قرآن چھوڑ چکے ہیں میں ان کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں شکایت کروں گا, اللہ یہ میری وہ قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اگر شفاعت کرنے والے رسول شکایت کرنے پر آئے تو آپ کو بچائے گا کون؟ ہمیں بچائے گا کون؟ قرآن چھوڑ دیا ہم نے. قرآن پڑھو, قرآن سے رشتہ مضبوط کرو. اور قرآن صرف طوطے کی طرح نہیں پڑھنا, قرآن سمجھ کے پڑھو. اور امام اہل سنت نے تو ہم پہ اتنا احسان کر دیا اردو داں طبقے پر کہ کنز الایمان عطا فرمایا. قرآن کو سمجھ کر پڑھو. آج کل لوگ بہت فیشن بناتے ہیں نا, ریڈ قرآن وتھ میننگ, قرآن کو اس کے معنی کے ساتھ پڑھو. تو ہم یتیم نہیں ہیں, کنز الایمان کے ساتھ پڑھیے. وجہ اوروں کا پڑھو گے تو وَوَجَدَكَ ضَالًّا پر آ کر خود گمراہ ہو جاؤ گے, لیکن امام کا پڑھو گے فرق کیا ہے؟ دیکھیے اوروں نے کیا, میں ان کے نام نہیں لوں گا, اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے نزدیک لوگ اتنے قیمتی نہیں ہیں کہ میں ان کے نام مرشد کی موجودگی میں اپنی زبان سے لوں. جنہوں نے لکھا دنیا جانتی ہے. جب یار کا نام زبان پہ ہو تو اغیار کا نام لینے میں حیا آتی ہے. یہ غیرت عشق ہے. جہاں ضرورت پڑے گی لے لیں گے, لیکن یہاں ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیے وَوَجَدَكَ ضَالًّا کا ترجمہ
1857 کے بعد نئے پیدا ہونے والی فکر نے یہ کیا کہ اے نبی ہم نے تمہیں گمراہ پایا تو ہدایت عطا کی. کل پکڑ کے کوئی دامن نہیں کہے گا کہ تمہارا نبی گمراہ تھا بعد میں ہدایت پر آیا. ارے ظالم، نبی کیا معاذ اللہ گمراہ ہو سکتے ہیں؟ جس نبی کی گود میں علی پلے ہیں ان کے بارے میں سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مولا علی نے پوری زندگی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، پوری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی وہ بدکاری کے قریب نہیں گئے. ارے یہ تو گود میں پلے تھے. جس ابو بکر صدیق کو بچپنے سے نبی کی صحبت مل گئی ہے وہ ابو بکر صدیق بھی جو ہے بتوں کی پرستش سے ایمان لانے سے قبل بھی محفوظ تھے. اور ایمان لانا تو ہم کہنے کہلانے کو کہتے ہیں، یہ تو وہ لوگ تھے جو پہلے ہی فطرت پر تھے، بعد میں اظہار ہوا لیکن بات دور نکل گئی. عرض کیا کر رہا تھا؟ تو کہا کہ اے نبی تم کو گمراہ پایا تو راہ دی. یہ ان کا ترجمہ ہے جو نئی فکر کے لوگ ہیں اور جس کی فکر 1450 سالہ فکر سے ملتی ہے. امام احمد رضا بھی پیدا 1856 ہی میں ہوئے، لیکن وہ 57 کے دور کے عالم تو تھے مگر فکر ان کی 1857 والی نئی نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں آل رسول مہروی کا دامن تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ پرانی فکر کے لوگ تھے. بات میں ہے 1857 کے، لیکن فکر 1857 والی نہیں ہے کیونکہ آل رسول کا جو دامن ملتا، آل رسول کا ہاتھ جو تھا اچھے میاں کے ہاتھ میں اچھے میاں کا ہاتھ، اور صاحب البرکات کے ہاتھ میں صاحب البرکات کا ہاتھ، پھر کالپی کے مشائخ، اور پھر وہاں سے نجف اشرف، اور نجف اشرف سے پھر مدینہ منورہ سے یہ سلسلہ ملتا. اس لیے نئی فکر نہیں پیش کی کیونکہ ان لوگوں کے پاس وہ نئے تھے بھی، نئی فکر بھی تھی. دیکھو آدمی تو نیا ہوگا، نقصان نہیں ہے، ہم سب نئے دور کے لوگ ہیں، لیکن فکر نئی نہیں ہونا چاہیے، فکر تو مدینے والی ہونی چاہیے. تو کہا تمہیں گمراہ پایا تو تمہیں راہ دی اپنی طرف. لیکن جب بریلی کا قلندر آل رسول کا غلام، آل رسول مہروی کا تربیت یافتہ جب ترجمہ کرتا ہے تو یہ کہتا ہے محبوب ہم نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا، خود رفتہ پایا، خود رفتہ تو اپنی طرف راہ عطا فرما. دیکھ رہے اللہ اکبر. اور 1857 والی فکر نے ترجمہ کیا مکرو ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. تو کہا اللہ کی شان میں توہین کی کیا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ مکر کیا تو اللہ نے بھی ان کے ساتھ مکر کیا اور اللہ مکر کرنے والا ہے. کل کوئی دوسرے مذہب کا آدمی پوچھے گا کہ تمہارا اللہ مکر کرتا ہے؟ جس کا خدا مکار ہو پھر وہ قوم کتنی بڑی مکار ہوگی، ہے نا؟ دوسروں کو شکایت کا موقع دے رہے ہو کہ نہیں؟ لیکن جب امام احمد رضا نے ترجمہ کیا کنز الایمان نے کہا انہوں نے مکر کیا تو اللہ نے ان کے ساتھ خفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. تو میرے بھائیوں کنز الایمان اٹھاؤ، پڑھو، قرآن پڑھو. اور آخری بات کے طور پہ کہتا ہوں آج مسلمان کہتے ہیں مولانا ہم پریشان ہیں، بہت پریشان، روزی کے لیے پریشان، نوکری کے لیے پریشان، رشتے کے لیے پریشان، اس کے لیے پریشان، اس کے لیے پریشان. میں ایک بات کہتا ہوں، رسول اللہ نے فرمایا جب کوئی مر رہا ہو تو مرنے والے کے سرہانے قرآن بیٹھ کر پڑھو. بس اس پہ بات پوری کر رہا ہوں. موسم سردی کا بھی ہے، ٹائم بھی پورا ہو گیا، مجھے بھی جانا ہے. جب کوئی مر رہا ہو مرنے والے کے سرہانے بیٹھ کے قرآن پڑھو، اللہ اس کی موت کو آسان کر دے گا، ہے نا؟ اپنا عقیدہ اسی لیے جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو ہم اس کے سرانے بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں. رسول اللہ فرما رہے ہیں اچھا مرنے والا قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، بہت خاص بات توجہ ہے نا آپ کی، مرنے والا قرآن نہیں پڑھ رہا ہے. مرنے والا تو بیچارہ پڑا ہوا ہے، وہ بہت مضطرب ہے، بے چین ہے، بے قرار ہے، مال چھوٹ رہا ہے، بیوی چھوٹ رہی ہے، بچے چھوٹ رہے، ٹینشن کتنا ہوگا اس کو سوچئے. پھر روح نکل رہی ہے اس کی تڑپ الگ. یہاں تک فرمایا جب روح نکلتی ہے تو تکلیف کتنی ہوتی ہے. حضرت عمرو ابن عاص کہتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے زمین اور آسمان کو سمیٹ کر انسان کے سینے پہ رکھ دیا گیا. وزن کا یہ عالم ہوتا ہے، آدمی ناک سے سانس نہیں لے رہا ہے، سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے، یہ تکلیف ہوتی ہے. اور ایسا لگتا ہے جیسے ببول کا درخت اس کے جسم کے اندر گھسا دیا گیا ہو اور ایک ایک کانٹا ایک ایک رگ میں چپ گیا ہو. فقیہ ابو اللہ سمرقندی اس حدیث کو لکھ رہے عمرو ابن عاص کے حوالے سے، شرح الصدور میں علامہ جلال الدین سیوطی لکھ رہے ہیں حضرت عمرو ابن عاص کے حوالے سے. ذرا غور کیجئے جو آج قہقہے لگاتے ہیں اور جنہیں موت کا کوئی کھٹکا نہیں ہے، جو سوچتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، ذرا غور تو کیجئے. اللہ اکبر، زمین اور آسمان کے برابر وزن سینے پر لگ رہا ہو، انسان ناک کی بجائے سوئی کے ناکے
से सांस ले रहा हो और जिस्म के अंदर बबूल का दरख्त तो घुसा दिया गया हो और बबूल का एक एक कांटा एक एक रग के अंदर घुस गया हो और कोई ताकतवर इंसान नीचे से खींचे पैरों की तरफ से, उस वक्त तो उसकी मौत की तकलीफ क्या होगी? ये मरते वक्त की तकलीफ है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं जिंदा बकरे की खाल उधेड़ी जाए उतनी तकलीफ नहीं होती, उससे ज्यादा मौत के वक्त तकलीफ होती है। दूसरे मकाम पे मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं जिंदा चिड़िया को अगर सिक के अंदर डाल करके आग पर जिंदा भूना जाए तो उसको क्या तकलीफ होगी? ना उड़े के निजात पाए ना मरे के निजात पाए, वो कैसे तड़पेगी और फड़फड़ाएगी। उस वक्त मरने वालों की कैफियत होती है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का जुमला सुन लो, हुजूर की हदीस सुन लो दिल के कानों से और नक्श कर लो दिल में। आका फरमाते हैं मौत की तकलीफ और मौत की हकीकत को मैं जानता हूं और जो उसकी हकीकत को मैं जानता हूं अगर मैं वो तुम्हें बता दूं तो तुम ऐसे पिघलने लगो जैसे नमक पानी में पिघलने लगता है। तुम मुस्कुराना छोड़ दो, तुम खाना छोड़ दो, नरम बिस्तर पे लेटना छोड़ दो, तुम सोना छोड़ दो। अल्लाह अकबर, तुम जंगलों में पागलों की तरह फिरना शुरू कर दो। अगर तुमको मौत की हकीकत पता चल जाए, अगर मुर्दा उसके हाथ पैर गैबी तौर पे ना बांध दिए जाएं तो मुर्दा ऐसे दौड़े भागे जैसे कटने वाला जानवर बेचैनी से तड़पता है, भागता है, दौड़ता है। मुसलमानों जरा गौर करो, ऐसी मौत कि दुनिया की कोई मुसीबत उसका मुकाबला नहीं कर सकती। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब मरने वालों के सरहाने तुम कुरान पढ़ते हो तो अल्लाह उसकी मौत को आसान कर देता है। कितनी बड़ी बात कही थी डॉक्टर इकबाल ने, अरे कुरान से मौत सीखने वाले, काश कि तूने कुरान से जीना सीख लिया होता। जब मौत के वक्त तो कुरान पढ़ा जाता है तो मौत आसान हो जाती है। जिस कुरान की बरकत से मौत आसान हो सकती है उस कुरान की बरकत से जिंदगी क्यों आसान नहीं हो सकती? अल्लाह अकबर, सरहाने कुरान पढ़ा जाए तो मौत आसान हो जाए। इंसान खुद कुरान पढ़े, कुरान पर अमल करे, उसकी जिंदगी आसान नहीं होगी। लेकिन हमने कुरान को छोड़ दिया। कितनी बड़ी बात है। शफाअत करने वाले रसूल जब कुरान न पढ़ने वालों की शिकायत करेंगे, उनकी कौन शफाअत करेगा? उनकी कौन बख्शिश करेगा? आओ कुरान से रिश्ता जोड़ो। अरे अरब की बोरिया नशीन कौम जब तक कुरान से नाआशना थी बकरियां चराया करती थी। जब उन्होंने कुरान थामा है कैसर और किसरा के ताजदार बन गए हैं। फाका करने वाली कौम ने जब कुरान थामा है अल्लाह अकबर इतने मालदार हो गए कि यमन से ज़कात लेने वाला ज़कात लेकर के चलता है देने वाला और मदीने तक आता है, मगर यमन से लेके मदीने मुनव्वरा तक उसको कोई ज़कात का मुस्तहिक नजर नहीं आता। आपसे पूछना चाहता हूं, ये कुरान की बरकतें हैं। जिस कुरान से जन्नत मिल सकती है, जिस कुरान से खुदा मिलता है, जिस कुरान से मौत आसान हो सकती है, उस कुरान की बरकत से क्या दुनिया की मालो दौलत नहीं मिल सकता? दुनिया की इज्जत नहीं मिल सकती? दुनिया का वकार नहीं मिल सकता? आओ अपने रिश्ते को कुरान से मजबूत करें और कुरान इतना पढ़ो। अल्लाह अकबर, कुरान पढ़ने वालों के दिलों को अल्लाह बेखौफ कर देता है। कुरान पढ़ने वालों के दिल के अंदर अल्लाह नूर पैदा करता है। सैयदी आला हजरत ने तो फतावा रज़विया शरीफ में यहां तक लिखा कि हर फरिश्ते को भी कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं है, कुरान की हुर्मत की वजह से। सब फरिश्तों को, आम फरिश्तों को, बहुत सारे फरिश्तों कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं। खास फरिश्ते कुरान पढ़ते हैं, तो जो आम फरिश्ते होते हैं वो कहते हैं अल्लाह हम कुरान तो नहीं पढ़ सकते, तो अब कुरान की लज्जत कैसे उठाएं? तो अल्लाह फरमाता है जो मेरे बंदे दुनिया में कुरान पढ़ते हैं ना, उनके पास चले जाओ, उनके मुंह पर मुंह रखो और जाकर कुरान की लज्जत को हासिल करो। हर फरिश्ता कुरान नहीं पढ़ सकता हुर्मत की वजह से, और तुम्हारा बच्चा कुरान पढ़ सकता है? जरा गौर तो फरमा। उस कुरान को छोड़ दिया और कुरान छोड़कर गानों में लग गए, गजलों में। ये गाने गजले खुराफात इसीलिए तो इजाद किए गए ताकि तुम कुरान छोड़ दो, वरना मुसलमान गानों में कब था, मुसलमान गजलों में कब था? मेरे भाई आज तो हालात ये हो गए, शादियों में भी गाने हैं, डीजे है, तमाशे हैं। और अभी तो दिसंबर का एंड आ रहा है, 31st नाइट, आज ये फैशन बन गया। हमारे नौजवान 31st नाइट मनाने जाते। पहली बात तो 31st नाइट से हमारा ताल्लुक क्या है? नंबर एक, हम 31st नाइट मनाने वाले लोग नहीं हैं, हम तो मिलाद मुस्तफा मनाने वाले। क्या बात है, क्या बात है। हाँ? हम तो हुजूर की मिलाद मनाने वाले, हम आखिरी रात मनाने वाले लोग नहीं हैं, हम 12वीं रात मनाने वाले लोग। हाँ, इसलिए हमें, और फिर अगर 31st नाइट कोई इस एतबार से मनाता कि चलो भाई कि साल की पहली रात है, इस एतबार से,
تو ہم اس کے ساتھ شدت نہیں کرتے، لیکن تو شراب پی کے منائیں، گانے گا کے منائیں، میوزک؟ ہمارے مذہب میں اس کی کیا اجازت ہے؟ میں پہلی بات تو اجازت نہیں دے رہا ہوں کہ 31st نائٹ منانے کی، لیکن میں بالکل جو وہ گری سے گری حالت میں کہ چلے اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ چلو بھائی